السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد آفرز اور ڈیلز کا سلسلہ جاری ہے. اڈیالہ جیل میں کیا آفرز اور کیا ڈیلز رکھی گئی خفیہ ملاقات میں، اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجا دیجئے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے حوالے سے نام سامنے آ گیا ہے. اچھا، نام جو ہے وہ ایک جگہ سے سامنے آیا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پر کوئی بھی عام طور پر نام نہیں لیتا. جس بندے کی عادت ہے کہ وہ نام لے لیتا ہے، اس نے نام لے دیا ہے، وگرنہ کوئی بھی نام نہیں لیتا. لوگ کہتے ہیں اہم ترین شخصیت کی ملاقات. اہم شخصیت کی ملاقات عام طور پر یہی طریقہ کار ہوا کرتا ہے. طاقتور ترین شخصیت یہ بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اہم ترین شخصیت جو ہے وہ ذرا مستعمل طریقہ ہے. جی. اچھا، اس جو ریولیشنز اسد طور نے کی ہیں، ان سے پہلے اس ملاقات کے حوالے سے ایک خبر اور آئی. یہ خبر آئی سینئر صحافی ہیں، سینئر پشتون صحافی، خاتون صحافی ماریانہ بابڑ صاحبہ. اب ماریانہ بابڑ صاحبہ جو ہے وہ ایک طویل کریئر اور بہترین جرنلسٹ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ان کے ساتھ. تو ماریانہ بابڑ صاحبہ نے ایک خبر ٹویٹر پہ بریک کی اور کہا گاٹ اٹ ری کنفرم فرام دا تھرڈ سورس. یعنی صرف ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہوں پر انہوں نے اس کی کنفرمیشن لی، تصدیق کی، اس کے بعد خبر دی کہ ڈیلیگیشن، مطلب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ صرف ایک انڈیویجول نہیں تھا، صرف ایک اہم ترین شخصیت نہیں تھی. ڈیلیگیشن آیا اور ڈیلیگیشن نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اہم ترین شخصیت کے بہت قریب ہیں. جی. تو اڈیالہ جیل میں ڈیلیگیشن نے ملاقات کی اور ڈیلیگیشن نے عمران خان صاحب کے سامنے کچھ پروپوزلز رکھے. ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے. اچھا، تو کچھ پروپوزلز رکھے. اچھا، ان دونوں پروپوزلز پر ماریانہ بابڑ صاحبہ نے جو بتایا اس پر، جو اسد طور بتا رہے ہیں اس پر، یا جو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی اس پر بات کرنے سے پہلے آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں نے نا ان ڈاٹس کو کنیکٹ خود ہی کرنا شروع کر دیا. میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو کنیکٹ سچ ڈاٹس، لیکن لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کہ بنی گالا کے ارد گرد سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے اور بنی گالا جو ہے اس کے ارد گرد پولیس کی اضافی نفری لگا دی گئی ہے. کچھ دوستوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ خان آ رہا ہے. نفری تو پہلے سے ہی ہے، بس جب خبر بنانی ہوتی ہے تو خبر بنا لیتے ہیں. تو خان آ رہا ہے، لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کرنا شروع کیا. خان ابھی نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان سب سے اچھا بہرحال ملاقات ہو گئی. تو اسد طور کیا بتا رہے ہیں کہ ملنے والے جو تھے وہ تھے چیف آف جنرل اسٹاف. ٹھیک، جنرل اویس دستگیر صاحب. جنرل اویس دستگیر صاحب. تو جنرل اویس دستگیر صاحب نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کی. اور یہ ملاقات کم و بیش کس وقت ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب سے ملاقات انتخابات کے فوری بعد، یعنی کہ کل یا پرسوں عمران خان، یعنی خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ فجر سے پہلے کا وقت تھا، ایسا کہا جا رہا ہے بعض ذرائع کے حوالے سے. لیکن وقت نہیں بتایا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات پچھلے 1-2 روز میں ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. اور اس ملاقات میں خان صاحب کے ساتھ اور ان کے سامنے کچھ سفارشات رکھی گئی ہیں کہ آپ جو نئی آنے والی حکومت ہے ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے، نظام کو چلنے دیں گے، کیونکہ اب ملک کو آگے لے کر چلنا ہے ہمیں. انتخابات یہاں رکیں، الجھنا نہیں ہے. نئی آنے والی حکومت کی راہ میں عمران خان صاحب روڑے نہیں اٹکائیں گے، تو ڈیمانڈ ہے. تو اس ڈیمانڈ کو اگر منظور کروانا ہے تو اس کے اگینسٹ کنسیڈریشن میں آفر کیا ہے؟ آفر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے گا، کیسز وغیرہ تمام تر جو بھی ہیں معاملات وہ کلیئر ہو جائیں گے. اب مجھے اس میں پرابلم کیا اسد طور صاحب بتا رہے ہیں، مجھے اس میں پرابلم کیا نظر آتا ہے. ایک، عمران خان صاحب جیل سے نکلنے میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی وکیل جو ہے نا، عمران خان صاحب کے وکلا سے بات ہوتی رہتی ہے، تو کوئی بھی وکیل جو ہے اس سے اس کا کلائنٹ سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے میں کب نکلوں گا. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے اب تک یہ پوچھا ہی نہیں ہے ایک بار بھی کہ میں یہاں سے کب نکلوں گا. ایک ان کو بھی اندازہ ہوگا جب نہیں پوچھا. ہاں، نہیں پوچھا انہوں نے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت بنے گی، بقول اسد طور کے، جو حکومت بنے گی اس کی رستے میں عمران خان صاحب روڑے نہیں اٹکائیں گے. تو اس میں 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک،
یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب روڑے اٹکا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی 100 سے زائد ممبران کی صورت، بہت تگڑی اپوزیشن. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت میں اگر حکومت بنتی ہے، PMLN کی استعفے دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی حماقت نہیں ہوگی؟ دیکھیے نہیں، ایسے میں میں تو استعفوں کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ اسمبلی میں موجود ہوں اور آپ ناک میں دم کرتے ہیں حکومت کا، یہی بہت ہے. اسد طور صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں فارغ کر دے گی عمران خان کی اپوزیشن اس نہیں بننے والی حکومت کو. اچھا، میرا خیال ہے 3 زیادہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کے پاس ایک صوبے کی ایسی حکومت ہے کہ ایسی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. اس صوبے میں نہیں، کسی بھی صوبے میں نہیں آئی. اتنی لینڈ سلائڈنگ وکٹری ہے، اتنی تگڑی حکومت کبھی کسی صوبے میں نہیں آئی، ٹھیک ہے. اور اس صوبے کی بڑی زبردست سگنیفیکینس ہے. پاکستان میں جو فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے اس صوبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اچھا، یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب، دوسرا پرابلم کیا ہے اس میں، جو میں کہتا ہوں 2 چیزیں، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت بنے گی اس کے رستے پہ روڑے نہ اٹکائیں. عمران خان صاحب تو خود یہ طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم حکومت ہیں، ہم بنانے جا رہے ہیں حکومت تو ہم ہیں. تو یہاں یہ جو وہ ہوتا ہے نا نان اسٹارٹر، دس از اے نان اسٹارٹر. آپ عمران خان سے بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے رستے میں روڑے مت اٹکائیے گا، وہ تو یہ کہہ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں حکومت ہوں، میری جماعت حکومت. پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کے جو ریزرویشنز ہیں آپ لیگل کورس فالو کریں، اور آپ کے جتنے بھی حلقے واپس آئیں گے تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، جو بھی ہوگا آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا عمران خان صاحب کو. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے جو ماریانہ بابر صاحبہ بتاتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ انٹرفیئر کرنا بند کیجیے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ڈیلیگیشن سے، اور یا ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنے والی شخصیت سے، انہوں نے نام نہیں لکھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے بات مت کریں، کوئی بات مت کریں، انٹرفیئر کرنا بند کر دیں، اور آپ کی جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہا ہے کہ جو مجھے کرنا ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ وہ میں جانوں، PMLN جانے، پیپلز پارٹی جانے، فضل الرحمان جانے، MQM جانے، میرے لوگ جانے، عوام جانے. آپ انٹرفیئرنس بند کر دیجیے، اپنے ڈومین میں رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ان سے وہاں سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، اور آپ یعنی کہ اس نظام کو چلنے دیں گے، نظام کی راہ میں رکاوٹ. اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، بحیثیت سویلین طارق متین یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، اس کا مطلب آپ کر چکے ہیں، تو یہ تو انٹرفیئرنس ہے، یہ خود اپنے آپ میں انٹرفیئرنس ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے اور ہم نہیں کریں گے، تو بھی انٹرفیئرنس ہے. یعنی کیونکہ سامنے والے فریق کے تحفظات یہ کہ آپ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، تو اگلا یہی کہے گا نا کہ ہم نہیں کریں گے. نہیں تو آپ یہ خود اپنے آپ میں ملاقات کے لیے جانا کیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک عدد انٹرفیئرنس ہے. اچھا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اگر ان دونوں کو دیکھ لیجیے، اب آپ ماریانہ بابر صاحبہ کو، اسد طور صاحب کو، اور پھر آپ کو دیکھنا ہوگا ایک آرٹیکل جتنا طویل ٹویٹ کامران خان صاحب کا انگلش میں لکھا ہوا. اس میں کامران خان صاحب جو ہے نا کچھ چیزوں کو، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو لوگ سب سے زیادہ چیزوں سے واقف لوگ ہیں، ان میں اگر میں کسی کو صحافتی حلقوں سے ہٹ کے پہلے نمبر پہ رکھوں گا تو وہ ہیں فیصل واوڈا. ٹھیک ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر میں کسی کو سامنے رکھوں گا تو ظاہر ہے کہ جونیئر ہیں، ینگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. اسد طور بھی اور کامران خان صاحب سینئر ہیں اور استاد ہیں، اور اپنی جگہ ان کی بھی ایک، تو کامران خان صاحب بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کامران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بات کی جا رہی ہے، یہ اشارہ انہوں نے دیا، خبر نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک میننگ فل ڈائلاگ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں. اب یہ اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ عمران خان صاحب کیوں میننگ فل ڈائلاگ جو ہے وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. عمران خان صاحب بھی اگر انٹرفیئرنس نہ کی جائے اس کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کیوں چاہتے ہیں؟ یہاں ایک پرابلم ہے، لیکن برف تو پگھلانی ہوگی نا کہیں نہ کہیں. دیکھیے بات وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ خود انکار نہیں کر سکتا. ہاں، مطلب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا، اگر کوئی یہ کہے کسی بھی مرحلے پر کہ پاکستان کی
اسٹیبلشمنٹ عدم مداخلت کے فلسفے پر عمل پیرا ہے تو اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا. یہ میری رائے ہے. لیکن خواہش رکھتی ہے تو نہیں, مطلب عدم مداخلت پر کہ خواہش رکھتی ہے. اگر وہ خود خواہش رکھیں گے تو پھر تو عمل پیرا ہونا بھی انہی کا آسان ترین کام ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ SIFC چلے گا یہ بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ اس تسلسل کا جاری رہنا ہے جس تسلسل کو ہم مداخلت کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات میں کیا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک جگہ ہے, وہ جگہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑ سکتی, نہیں چھوڑنا چاہتی. کیوں آنا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پر؟ دیکھیے, آنا پڑا کا تو سوال تب ہوگا جب کوئی جا چکا ہو یا نہ ہو. وہ گئے ہی نہیں. وہ تو ایک یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی ذات کی, اور زمین پر یہ صفت جو ہے, یہ صفت نہیں, یہ حقیقت ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے موجود تھے. لیکن مذاکرات پر کیوں آنا پڑا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ جنرل باجوہ, جنرل راحیل شریف, جنرل اشفاق پرویز کایانی, جنرل مشرف, جنرل اسلم بیگ, اس سے پہلے جنرل جنجوا, اس سے پہلے جنرل کاکڑ, اس سے پہلے, تو وہ مسلسل موجود تھے نا. تو وہ گئے ہی نہیں. اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ جی آنا پڑا تو یہ اپنے آپ میں نہیں, مذاکرات پر آنا پڑا ہے اس لیے. ہاں, یعنی یہ ملاقات کیوں ہوئی عمران خان صاحب سے؟ اس لیے کہ ایک بات اسٹیبلشمنٹ سمجھتی بھی ہے, مانتی بھی ہے, اور اس پر اس کو جانتی بھی ہے, اور پھر اس پر عمل بھی کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص مینڈیٹ رکھتا ہے اور وہ خود ایک سیاسی حقیقت ہے تو اس سے بات کرنی. لیکن اب عمران خان کو یہ اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کے خلاف کیسے آواز اٹھائی جاتی ہے. اور دیکھیے, سسٹم میں تبدیلی سسٹم سے باہر جا کر نہیں کی جاتی, سسٹم کے اندر رہ کر کی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ. آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب یہ کوئی, یا عمران خان صاحب کی جماعت یہ حماقت نہیں کرے گی استعفے دینے والی؟ میں شروع دن سے اس کے خلاف تھا. میں نے بار بار اس بارے میں بات کی تھی. تو یہ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ اب شاید نہ کریں, لیکن عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جماعت کو مار پڑی ہو یا نہ مار پڑی ہو, مگر ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے پولیٹیکلی گین کیا ہے مسلسل. نہیں, لیکن پولیٹیکل اسپیس تو لوز کی نا پاورز کے اعتبار سے. عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں. دیکھیں, پولیٹیکل اسپیس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس ووٹرز ہیں, ووٹرز کی پاور آپ کے پاس ہے. وہ تو مسلسل کچھ وقت کے لیے تو پھر وہ مسلسل گین کی. 17 جولائی کو گین کیا, 17 جولائی سے پہلے جب خود سنگل ہینڈڈلی تمام حلقے لڑے تھے تب بھی گین کی, 17 جولائی کو بھی گین کی, پھر ابھی 8 فروری کو بھی گین کی. تو وہ عمران خان صاحب نے مسلسل گین کی ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.